السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 141 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو ان آیات میں بات چل رہی ہے منافقین سے متعلق۔ آیت کے الفاظ ہیں الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہارا انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ منافقین جو تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہو، یعنی خطاب منافقین سے ہے، منافقین سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں یہ تو اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ فتح شکست کس سے ملتی ہے، اس کے حساب سے یہ پھر بات کرتے ہیں۔ تو پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہو تو وہ منافقین کیا کہتے ہیں؟ الفاظ ہیں قالو، تو وہ منافقین کہتے ہیں، آگے ان کا قول بیان کر رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اب جماعت مومنین کو فتح ملی ہے تو یہ مومنین سے پھر کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ دیکھتے ہیں موقع مناسبت کے لحاظ سے پھر بات کرتے ہیں کہ فتح کسے ملی ہے، شکست کسے ملی ہے۔ اگر مومنین کو فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اور اس کے بعد آگے کہتا ہے وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کفار کے لیے غلبہ سے کچھ حصہ ہو، یعنی کفار کو غلبہ مل جائے، جماعت مومنین کو شکست ہو جائے، تو پھر یہ جماعت مومنین کے پاس نہیں آتے، پھر وہ کفار کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں منافقین؟ قرآن بتاتا ہے قالو، تو وہ منافقین کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے؟ اور اس کے بعد اگلے ان کے الفاظ ہیں وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے تمہیں مومنین سے بچا نہیں لیا تھا؟ اب یہ دیکھیے، جب مومنین کو فتح ہوئی ہے تو ان کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف بات کر رہے تھے۔ اب اگر کفار کو فتح ملی ہے تو یہ ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ ہمدردی جتا کر مومنین کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں قرآن کریم منافقین کی یہ جو ڈائیلاگز ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، یہاں پر بیان کر کے بتا یہ رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جو منافقین ہوتے ہیں ان کو پہچاننا چاہیے اور ان سے بچنا چاہیے، ان کی کسی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایکچولی وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ دو فریق ہیں، حق اور باطل، وہ حق کے ساتھ بھی مل کر ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کفار کے خلاف ہیں، اور جب کفار کو فتح حاصل ہو رہی ہو تو یہ پھر کفار کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مومنین کے خلاف ہیں، اور ہم تو جب بھی مومنین کی طرف سے کوئی سٹرگل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے تو ہم تمہیں بچاتے ہیں اس کارروائی میں۔
تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو منافقین کی یہ جو کیفیت ہے انتہائی دھوکہ دہی پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جماعت مومنین کو سمجھنا ہوتا ہے کہ منافقین ان کی سوچ کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا ہے، اور معاشرے میں کون لوگ منافقین ہیں، تاکہ ان کی باتوں میں آ کر کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہوا جائے، کیونکہ ان کی جو بظاہر باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی دل کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں، بڑا اطمینان دلانے والی ہوتی ہیں، تسلی دینے والی ہوتی ہیں، بڑے وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مصیبت پڑی تو ہم تمہارے لیے جان بھی دے دیں گے، جبکہ وہ اندر سے ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فتح کس کو ملتی ہے، پلڑا کس کا باری ہے، جس کا پلڑا باری ہوتا ہے، جس کو فتح مل رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تاکہ وہ دنیا میں جو کوئی مفاد کی چیز ہے اسے حاصل کر سکے۔ بس ان کو صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، حق اور باطل اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد یہ ان کا یوں کہہ لیں مائنڈ سیٹ بتانے کے بعد آگے قرآن بتا رہا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تمہارے درمیان یوم قیامت فیصلہ کر دے گا کہ یہ جو منافقین ہیں قطعی فیصلہ ہو جائے گا ان کے متعلق بھی، اور یہ جو حق اور باطل کی جو کشمکش ہے، جو لڑائی ہے، اس کا بھی حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یوم القیامت، جب بھی یہ قیامت کی گھڑی آئے گی اس وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اس وقت پھر کیا ہوگا؟ جب یہ قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ رہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کفار کے لیے ہرگز نہیں بنائے گا۔ کیا نہیں بنائے گا؟ آگے بتا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنین پر غلبہ کی کوئی راہ اللہ نہیں بنائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جماعت مومنین ہو اور واقعی جماعت مومنین ہو اور اس کے اوپر کفار غلبہ پالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کے الفاظ ہیں نا، مومنین پر غلبہ کی کوئی راہ، کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی جماعت فی الحقیقت وہ ایمان پر ہے، وہ مومنین ہے، تو کفار ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے۔ تو یہاں پر جماعت مومنین کی پہچان بھی بتا دی۔ پہچان کیا ہے؟ کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ یقیناً غالب آ کر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب حق اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی میں ہار جیت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہار جیت ہے یہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے، جو فیصلہ کن نتیجہ ہوتا ہے، یا فیصلہ کن جو غلبہ ہوتا ہے، فتح ہوتی ہے، وہ بالآخر مومنین کو ہی ہوتی ہے۔ تو اس حتمی فیصلے آنے تک، حتمی غلبہ یا فتح حاصل ہونے تک، اس سے پہلے لڑائی ہوتی ہے، جان بھی جاتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت آنے پر جان بھی دینی پڑتی ہے، مصائب دکھ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں، یہ تو ہوتے ہیں، لیکن آخر کار فتح جماعت مومنین کو ہی ہوتی ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ اب یہ کوئی بھی لوگ، کوئی بھی جماعت اگر یہ ٹیسٹ کرنا چاہیں کہ ہم مومنین ہیں کہ نہیں ہیں، تو بڑا آسان ہے کہ آیا اس جماعت کو دنیا کی کامرانیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں نصیب ہیں کہ نہیں؟ اگر تو وہ مسلسل مصائب سے دوچار ہے، بھوک سے دوچار ہے،
خوف میں مبتلا ہے، بے چارگی میں زندگی بسر کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جماعت مومنین نہیں ہے، کیونکہ جماعت مومنین وہ اعلان ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے اعلان، برتر ہوتے ہیں، سپیریئر ہوتے ہیں، کفار کے اوپر انہیں برتری حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے جماعت مومنین کی۔ اب ہم جو روایتی طور پر خود کو مسلم یا مومن کہتے ہیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے پست ہیں، ہر جگہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، چاروں طرف سے مصائب نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، مصائب، مشکلات، بھوک، افلاس، تنگی، خوف، ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلم یا مومن نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو مصیبت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، خوف ہے، محتاجی ہے، ذلت ہے، تو یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ کو آزمائش کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو رگ حیات کے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو غیب جانتا ہے، بلکہ علام الغیوب ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے آزمائش کرنے کی۔ یہ تو انسانوں نے خود اپنی آزمائش یا اپنا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ناکامیوں پر قابو پانے کے لیے کس حد تک صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو یہ آزمائش یا ٹیسٹ انسانوں نے خود اپنا کرنا ہوتا ہے، اللہ نہیں آزماتا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اگر کوئی قوم اٹھ کے کھڑی ہو جائے، اپنے لیے جد و جہد کرنے لگ جائے، اسٹرگل کرنے لگ جائے، تو اس سے بھی اس کو یوں کہہ دیں کہ اس کی توجہ ہٹا دی جاتی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ جو مصائب ہیں، تکالیف ہیں، یہ ہماری آزمائش ہیں، اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ اپنے پیاروں کی آزمائش کرتا ہے، تو وہ پھر اور زیادہ ذلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور زیادہ وہ ذلیل اور رسوا کن ہو جاتے ہیں، دنیا میں کمزور اور محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہیں، جو کہ قوموں کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ قرآن کریم مومنین کو غالب بتاتا ہے، برتر بتاتا ہے، اعلان کے لفظ استعمال کرتا ہے، ان کے پاس غلبہ ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہے تو وہ مومن جماعت ہے، اگر نہیں ہے تو وہ پھر مغلوب ہے، ذلیل و رسوا ہے، جو کہ ہم ہیں، جو ہماری اس وقت حالت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں یا مسلم ہیں، لیکن اس دعوے کو اگر قرآن کی روح سے پرکھا جائے تو جواب نفی میں ہے۔ تو کوشش کریں قرآن کے یہ جو کانسیپٹ ہیں ان کو سمجھیں، ان کی روح سے اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اپنی سوچ میں اپنے مائنڈ سیٹ کو اس کے مطابق تیار کریں، پروگریسو مائنڈ سیٹ کے حامل بنیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔